وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ دہر آیت نمبر 5 سے 7 تک. آج کا موضوع، کیا ہم دوزخ میں جانے کے لیے بےتاب ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اِنَّا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. بے شک ہم نے کافروں کے لیے پاؤں کی زنجیریں اور گردن کے طوق اور دوزخ کی دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے. سامعین کرام، سورہ دہر ہے، آیت نمبر 5. تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام نیکوکاروں کا، اور نیکوکاروں کا اور بدکاروں کا آپ کے ذہن میں صحیح تصور آنا چاہیے. نیکوکار کون ہے؟ ہر وہ شخص بدکار ہے. دیکھیں، بدکار کے ہماری جو مشکل ہے وہ یہ ہے، یعنی معاشرے کی، کہ ہم نے ہر لفظ کو ایک مخصوص معنی کا جامہ پہنایا ہوا ہے. اب بدکاری ہم کسے کہتے ہیں؟ مرد اور عورت جب اپنے آپس میں ناجائز تعلقات رکھیں تو اسے ہم بدکاری کہتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، ایک یعنی اس سے انکار نہیں ہے، وہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، وہ برا کام ہے. لیکن یہ ہے کہ بدکاری کو اگر آپ محدود کر دیتے ہیں مرد اور عورت کے ناجائز تعلقات پہ تو یہ بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. یعنی آپ کی جو سمجھنا ہے اس پر مطلب یہ ہے کہ ظلم ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہوا ہے، عقل ہے، علم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم اور عقل سے نوازا ہے، علم بھی دیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو نہ عقل سے کام لیتے ہیں نہ علم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بدکار اور نیکوکار، ابرار کا تذکرہ ہے تو ظاہر ہے جو متضاد صفت ہے وہ بدکاری ہے، بدکار، نیکوکار. لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بدکاری یہ ہے، بد یعنی آپ دیکھیں نا، لفظی ترجمہ دیکھیں، بدکار، برا کام. اب برا کام اور اچھا کام یہ کیا ہے؟ اچھا کام یہ ہے دنیا میں انسان جب ہوش سنبھالتا ہے، یعنی بلوغت سن شعور تک پہنچتا ہے، تو اس کو اچھے کام کرنے چاہیے. یہ زندگی برے کاموں کے لیے نہیں ہے، اچھے کاموں کے لیے، نیکوکاری کے لیے ہے، بدکاری کے لیے نہیں ہے. تو نیکوکاری یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو پہچانے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اپنے رب کو پہچانے کہ رب نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، میرا خالق مجھ سے کیا چاہتا ہے. رب کی چاہت کو دیکھ کر آپ زندگی، رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، رب کی چاہت کے مطابق زندگی گزاریں، اور وہ جو زندگی آپ اس طریقے سے گزاریں گے وہ ساری کی ساری نیکوکاری پر مشتمل ہوگی. یعنی یہاں میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے کہ نیکوکاری میں
یہ سارے اعمال شامل ہیں جو اس وقت ہم کر رہے ہیں، یعنی ذریعہ معاش تلاش کرنا اور پیسے بنانا۔ پیسے بنانا مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے حلال ذرائع سے حلال رزق کمانا، یہ عین عبادت ہے۔ تعلیم حاصل کرنا، ظاہری تعلیم، آپ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، جو بننا ہے بن لیں آپ، اور آپ شادی کریں، مکان بنائیں، بچے پیدا کریں اور زندگی گزاریں، ایک اس میں معاشرے میں ایک زندگی گزاریں، لیکن یہ زندگی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی زندگی اللہ کے لیے خاص ہے تو آپ نیکوکار ہیں، لیکن اگر آپ کی زندگی اللہ کے لیے خاص نہیں ہے اور آپ مخلص نہیں ہیں، یعنی آپ کی زندگی، آپ کی موت اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے ظاہر کے لیے، تو آپ پھر مطلب یہ ہے کہ نیکوکار نہیں ہے۔ نیکوکاری کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ دیکھیں اصل میں اٹک گیا ہوں اس بات پہ، اللہ کی توفیق سے میں اٹک گیا ہوں، اور میں آپ کے سامنے یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ نیکوکار بن جائیں۔ نیکوکاروں کے لیے جنت ہے، یعنی میری لالچ کیا ہے اس میں کہ آپ جنت میں چلے جائیں، اور جنت میں جائیں گے نیکوکار۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو نیکوکاری کی صحیح آپ کو معنی بتاؤں۔ نیکوکاری یہ ہے کہ آپ کی زندگی اللہ کے لیے خاص ہو، آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو نہ کہ ظاہر کی طرف ہو، آپ کا مقصود اللہ ہو نہ کہ دنیا ہو۔ یہ سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ تو برائے مہربانی اور مہربانی آپ نے خود اپنے آپ پر کرنی ہے۔ یہ مہربانی جو میں نے آپ کو لفظ استعمال کیا ہے، یہ مہربانی جو ہے آپ نے خود اپنے اوپر کرنی ہے، کیونکہ جو نیکوکار نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صرف نیکوکار لوگ جنت میں جائیں گے، کیونکہ نیکوکار بنیں گے تو آپ متقی بھی بن جائیں گے۔ ہر نیکوکار متقی ہے اور ہر متقی شخص نیکوکار ہے۔ یہ آپ کو میں بات بتا دوں نا، جس میں بعض باتوں کا اب ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا اور ہر مومن مسلمان ہے۔ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، تو آپ نے بننا ہے نیکوکار۔ ہر نیکوکار متقی ہے، ہر متقی نیکوکار ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن اگر آپ متقی نہیں ہیں تو اگر آپ متقی نہیں ہیں تو آپ غیر متقی ہیں۔ اگر آپ نیکوکار نہیں ہیں تو پھر آپ کیا ہیں؟ بدکار، آپ برے کام کر رہے ہیں۔ اللہ کو بھول کے زندگی گزارنا یہ برا کام ہے، بہت برا کام ہے۔ میں تجھ کو بھول کے زندہ رہوں، خدا نہ کرے۔ رب کو بھلا کے زندگی گزارنا، اور آج دیکھ لیں صاحب اکرام، مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج جو ہماری زندگی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو بھلا کے ہم زندگی گزاریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو یاد کر کے زندگی آپ گزاریں اور گزارتے چلے جائیں، اور یہ امتحان کی دہلیز پاس کر لیں۔ سبحان اللہ، آپ امتحان دیتے ہوئے آپ مر جائیں تو یہ آپ کی کامیابی ہے، لیکن آپ امتحان کو بھول کے مر جائیں تو یہ ناکامی ہے۔ سامنے کرام، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جس پر مجھے معلوم ہے کہ اس بات پہ لوگوں کی توجہ نہیں آتی۔ ہماری توجہ آپ دیکھ لیں انٹرنیٹ پہ جو سائٹس مقبول ہیں، جو ویڈیوز جو آڈیوز مقبول ہیں، گانے سننے والے بہت ہیں لیکن اللہ کو یاد کرنے والے نہیں ہیں۔ ایک پرانے گانے کو لگا لیں، میں تو نہیں لگاتا، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، میرے یقین ہے کہ فضولیات کے شائقین بہت ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ دوں کہ زندگی فضول کاموں کے لیے نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فضول نہیں پیدا کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے تمہارا کہ میں نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے اور تم میری پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تمہیں میں نے عبث نہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا،
اور تم نے لوٹ کر میرے پاس آنا ہے، میں تم سے پوچھوں گا جو تم کرتے رہے۔ تو بہرحال دیکھیں، بدکاری کی میں بات کر رہا تھا، میں نے ابھی پوری نہیں کی ہے۔ بدکار ہر وہ شخص ہے جو جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اور نتیجتاً وہ اپنے رب کو بھلا کے زندگی گزار رہے۔ یہ ایک جملہ ہے، نوٹ کر لیں۔ بدکار کون ہے؟ ہر وہ شخص جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، نتیجتاً وہ رب کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دیکھیں الٹرنیٹ ہے ایک دوسرے کا۔ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے گا، گرم پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ گرم ہو جائے گا۔ یہ اسی طرح جو جملہ میں بول رہا ہوں نا، اس کو ذرا دیکھیں کہ ہر وہ شخص بدکار ہے جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ اب جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اب وہ اپنے رب کو بھلا کے زندگی گزار رہا ہے، اور آج ایسے لوگوں کی اکثریت ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ اس بات پہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ اپنے آپ کو بھلا دیا اس نے، اور نتیجتاً اپنے رب کو بھول گیا ہے۔ رب کو بھلا کے، اور ہماری توجہ اب کس طرف ہے؟ ظاہر کی طرف۔ یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرے والدین، یہ میرے بچے، یہ میرا مکان، اور یہ میری جائیداد، اور یہ میرا کاروبار۔ اس کے علاوہ کچھ ہے سوچ ہماری؟ نہیں ہے۔ بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 5 جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان الابرار، بے شک نیکوکار، بدکار نہیں، نیکوکاروں کو جنت کے وارث نیکوکار ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں قرآن کی زبان سے، قرآن کے مفہوم کے مطابق۔ جنت کے وارث، وَتِلْكَ الْجَنَّةِ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، او کما قال، قرآن کی آیت ہے کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو، یہ اب تمہاری وراثت ہے، تمہیں ملے گی، تم اس کے وارث ہو۔ دیکھیں، میرا باپ مر جاتا ہے، میں اس کی مثال کے طور پہ ہم اس کی اولاد ہیں، 2 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، تو اب اس مال کے وارث تو یہی لوگ ہیں۔ میری ماں ہے اگر زندہ ہے، اور ہم 2 بہن بھائی ہیں، بس اس میں جائیداد تقسیم ہوگی، اور وہ جائز ہوگی، حلال ہوگی۔ جنت حلال ہے نیکوکاروں کے لیے، حرام ہے بدکاروں کے لیے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اصل میں ایسے طریقے سے تو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں نا، یہ بھی مصیبت ہے۔ نیکوکار، ان الابرار، بے شک نیکوکار لوگ، اب ان کے لیے جنت ہے۔ اب جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ، وہ ایسے پیالوں سے پئیں گے، ایسا مشروب پئیں گے کہ ایسی مشروب کے پیالے پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، چشمہ۔ اور یہ کافور کا چشمہ جو ہے، عینن، یہ ایک چشمہ ہے، یشرب بہا عباد اللہ، جس سے اللہ کے بندے پانی پئیں گے، وہ مشروب پئیں گے، عباد اللہ۔ بس یہاں ذرا ٹھہر جائیں، عباد اللہ پہ ٹھہر جائیں۔ یہ آپ کو میں نے یعنی کہا بھی ہے، لیکن دوبارہ یہ آیت آئی ہے، دوبارہ نہیں آئی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ آیت ابھی آئی ہے حقیقی طور پہ، آیت نمبر 6، اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ جنتی، یہ یعنی جنت کس کی ہے؟ یہ عباد اللہ کی ہے۔ جنت کے وارث کون ہیں؟ عباد اللہ ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ اب اللہ کے بندے تو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بندے تو سب ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں۔ ہاں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، لیکن وہ حقیقت میں اللہ کے بندے ہیں۔ جو جنت کے وارث ہیں وہ حقیقت میں اللہ کے بندے ہیں۔ ہمارے اگر آپ دیکھیں، ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، تو ہم بندگی تو رب کی نہیں کر رہے، ہم اللہ کے بندے تو نہیں ہیں، ہم تو اپنے نفس کے بندے ہیں، خواہشات کے بندے ہیں۔
ہمارا معبود خواہشات نفس ہیں، ہم اپنی خواہشات کے غلام ہیں۔ اگر آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں، بہرحال اس کو اگر آپ محسوس کریں تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہوگا۔ مہربانی اپنے اوپر کریں کہ اللہ کی بندگی اختیار کر لیں، نفس کی بندگی کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی اختیار کر لیں اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، توبہ کر لیں، تائب ہو جائیں، استغفار پڑھیں، معافی مانگیں اللہ سے، غلط طرز عمل کی، غلط مقصد حیات کی معافی مانگیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کی قرآن کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق آپ زندگی گزارنے کی عہد کریں، تو یہ ساری چیزیں پھر آپ کے لیے ہیں۔ لیکن اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو بیان ہو رہا ہے نا، کانا مزاجھا کافورا، لیکن کافور وہ اس کا ذائقہ کیا ہوگا، وہ کیسی ٹھنڈک ہوگی، یہ تو اس وقت ہم جائیں گے اللہ کے فضل اور کرم سے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کیا نعمتیں ہیں۔ تو یہ سارا مضمون سامعین کرام بیان ہو رہا ہے، اور میں یہاں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ عین یشرب بہا عباد اللہ، یہ ایسا چشمہ ہے جس سے پئیں گے اللہ کے بندے۔ تو میں آپ سے یہاں رک کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ٹھہر جائیں، نفس کی بندگی کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی کو اختیار کر لیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا رخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا مقصد حیات بدل لیں، آپ اپنا رخ بدل لیں، دنیا سے اپنا رخ پھیر کر، غیر اللہ سے اپنا رخ پھیر کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، تو پھر یہ جنت آپ کی ہے۔ یفجرونہا تفجیرا، اب یہ تو وہاں کا وہ ہے کہ اس سے آپ پئیں گے بھی اور جہاں چاہیں گے وہ آپ کے ساتھ چلے گی، وہ چشمہ آپ کے ساتھ چلے گا، جس وقت بھی آپ چاہیں گے وہ آپ کے ساتھ سامنے ظاہر ہو جائے گا، اس سے آپ پی لیں جتنے بھی پیتے ہیں۔ یعنی وہاں یہ جو ہم یہاں جس چیز کو مشکل سمجھتے ہیں نا، وہاں تو عالم امر ہے، جو چاہیں گے وہ ہوگا، بس آپ خواہش کریں، آپ طلب کریں تو آپ کو وہ چیز مل جائے گی۔ وہاں یہ نہیں کہ آم کا موسم نہیں ہے، بھئی یہ مالٹوں کا موسم نہیں ہے ہمیں تو مالٹوں کا جو ہے یہاں پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، وہ سردیوں کا موسم ہوتا ہے، اور آم جو ہے وہ گرمیوں میں ملتے ہیں عام طور پہ نا۔ امرود جو ہے اس کے لیے بھی موسم ہے، املوک ہے اس کے لیے بھی موسم ہے، اور ہمارے ہاں کابل کی ماشاءاللہ گرمے سردے آتے ہیں، اس کے لیے بھی مخصوص موسم ہے۔ خوبانیاں ہیں، آج کل گرمیاں ہیں، خوبانیاں نئی آ رہی ہیں کابل سے، تو موسم کا وہاں چکر نہیں ہے، بس جو چاہیں گے، جو منگوائیں گے، جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اور وہ تو ایک یعنی آپ ہماری سوچ بھی نہیں ہے، یعنی یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں لیکن ہماری سوچ بھی نہیں ہے، ہماری سوچ میں بھی وہ نعمتیں اس وقت نہیں آ سکتی جو وہاں ہمیں ملیں گی۔ تو بہرحال اب یہ چشمے کی آپ دیکھ لیں، اب چشمہ تو ہمارے اپنے یہاں دنیا کے حساب سے چشمے یہاں تو اول تو مردان کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں تو چشمے ہیں نہیں، پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں، آزاد کشمیر میں دیکھے ہیں ہم نے، سوات میں دیکھے ہیں، پتھروں سے جو ہے وہ پانی ابل رہا ہے، اور بعض اوقات آپ سفر کریں گے تو راستے میں آپ کو چشمے ملیں گے، تو وہ چشمہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہاں کی چشموں میں جو پانی ہے وہ تو زیادہ سے زیادہ بس پینے کے قابل ہوگا، لیکن یہ تو چشمہ تو کافور کی ملاوٹ والا ہوگا اور پھر کوئی عجیب ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھیں یہ ساری حقیقتیں ہیں، اس کو مذاق نہ سمجھیں۔ اصل میں تو دین کو ہم نے خود مذاق بنا لیا ہے، قرآن کو اپنا نشان تضحیک سمجھ لیا ہے، یعنی مذاق کے بھئی ملا مت بنو، اتنے ملا مت بنو، اتنی ملانی مت بنو، اپنے دین کو اپنے پاس رکھو، ہمیں مت مسئلے سکھاؤ، ہمیں معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہونا ہے یا کیا کریں گے ہمیں مت سکھاؤ۔ یہ ایسے جملے آپ کو بعض لوگوں کو سننے کو ملتے ہیں۔ اور دین کی طرف تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج کسی کو دین کی طرف دعوت دیں، حقیقی دین کی طرف،
وہ بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، سوچنا چاہیے اس بات پہ۔ تو اچھا، اب آیت نمبر 7 پہ آتے ہیں، لفظی ترجمہ سن لیں۔ یوفون بالنذر، وہ اپنی منتیں پوری کرتے تھے، وَيَخَافُونَ يَوْمًا شَرَّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے رہتے تھے جس کی مصیبت ہر جگہ پھیلی ہوئی ہوگی، مستطیر۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ کھانا کھلاتے تھے اللہ کی اس کی محبت پر۔ ابھی اس کی انشاءاللہ تشریح کریں گے۔ مسکین اور یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم آپ سے کوئی اس کی بدلہ یا شکر گزاری نہیں چاہتے۔ انا نخاف من ربنا، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ہم تو اپنے رب سے ایک اداس اور ہولناک دن سے ڈرتے ہیں۔ کان عبوسن قمطریرا، اداس اور ہولناک دن سے ڈرتے ہیں۔ فوقاہم اللہ شر ذالک الیوم، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کی مصیبت سے بچا لے گا۔ ولقاہم نظرتم وسرورا، اور ان کے سامنے تازگی اور خوشی لائے گا۔ آج یہاں اگر آپ دیکھیں کہ جنتیوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی چیدہ چیدہ صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں جو ہیں تین صفات بیان ہو رہی ہیں جنتیوں کی۔ اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ یوفون بالنذر، کہ اپنی نظروں کو پورا کرتے تھے اور پھر ڈرتے تھے روز قیامت سے، کہ دن سے ڈرتے تھے، یعنی اس کی ہولناکی سے، اور یتیم، مسکین اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ تین صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال اس میں پہلی جو صفت ہے یوفون بالنذر، کہ اپنے واجبات کو، یعنی ان پر جو چیزیں واجب تھیں وہ ان کو پورا کرتے تھے۔ نظر اصل میں ہم نے تو محدود کر لیا ہے، جس طرح میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ ہر بات کا ہم نے ایک محدود، ہم نظر بس ایک محدود معنی، نظر جب بھی آپ مانتے ہیں، دیکھیں نظر کیا ہے؟ نظر نیک کاموں کی جاتی ہے، یعنی اپنے اوپر آپ نیک کاموں کے لیے، جائز کاموں کے لیے، جائز کاموں کو آپ اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی جائز کام ہے آپ کا، مثال کے طور پہ قرآن میں جو ہے تذکرہ جس نظر کا ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کا ہے۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی وَإِذْ قَالَ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ انہوں نے اپنے اوپر ایک بچے کو، اگر وہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں دینے کا نظر مان لی۔ انی نذرت لک، میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ میں اپنے ہونے والی اولاد کو آپ کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی آپ کے دین کے لیے۔ تو یہ ایک نظر تھی، ظاہر ہے کہ اولاد ہونی تھی، اولاد ہوئی، تو بہرحال تو یہ ایک نظر ہمارے اس میں آتا ہے۔ تو بہرحال نظر جو ہے یعنی ہو سکتی ہے اچھے کاموں میں، اچھے کاموں کے لیے، اور جائز آپ اس کا، یعنی کسی کی برے کاموں کے لیے نظر وغیرہ نہیں ہوتی ہے، یہ بات میں بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں صرف ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یوفون بالنذر، نظر کا میں نے آپ کو معنی کیا کہ جو چیزیں آپ نے اپنے اوپر واجب کر لی ہیں، ایک یہ، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر واجب کی گئی ہیں وہ بھی واجبات میں شامل ہیں۔ مثال کے طور پہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ،
یہ تمہارے رب کا ایک قطعی فیصلہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بھی بندگی نہیں کرو گے۔ اللہ کی بندگی واجب ہے انسان پر۔ اب یہ واجبات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور کچھ ہم اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں، تو دونوں واجبات کو پورا کرنے والے یہ جنتی لوگوں کی پہلی صفت جو ہے کہ یہ اپنے اوپر لازم واجبات خواہ وہ خالق کی طرف سے ہوں یا اپنی طرف سے ہوں تو وہ ان کو پورا کرتے تھے۔ یوفون بالنذر، نظروں کو پورا کرنے والے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ اس دن سے ڈرتے تھے جس کی مصیبت ہر جگہ پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی سختی پھیل رہی ہوگی، اس سے خوف۔ کان شرہ مستطیرا، جیسے کہ آپ ایک جگہ آگ لگ جائے اور سارا گھر جو ہے آس پاس لکڑی کے ہوں تو، اور وہ سارے خشک ہوں، موسم گرم ہو، آگ ایک گھر میں لگ جائے، اب آپ دیکھیں کہ وہ ارد گرد کس اور ہوا چل رہی ہو، آگ کو پھیلانے میں مدد کر رہی ہو، تو مطلب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا جان لیں کہ سختی پھیل رہی ہوگی، اس دن کی سختی پھیل رہی ہوگی، کیونکہ سارے مجرمین ہوں گے۔ روز قیامت تو قیامت کے دن قائم ہوگا مجرمین کے لیے، ناشکروں کے لیے۔ اب ہر طرف ناشکرے ہیں، اربوں انسان ہیں۔ ہاں، آپ مطلب آج کا حساب لے لیں، تقریباً 7 ارب لوگ ہیں دنیا میں، اکثر جو ہے ناشکرے ہیں اور تھوڑے جو ہیں شکر گزار ہیں۔ یہ اللہ کے بیان کے مطابق وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اب 7 ارب انسان ہیں اور آگ جو ہے سختیاں پھیل رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ نے اپنے لیے آخرت میں کس ٹولے میں اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں۔ اور اگر بغیر مبالغے کے میں آپ کو یہ بتاؤں تو ہمیں جلدی ہے، دوزخ میں جانے کی جلدی ہے، عذاب قبر کی ہم پہ جلدی ہے کہ ہم کب ہوگا اور ہم جائیں گے، یعنی ہم ایسا چاہتے عملاً نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے ہم اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں اور جو اس کے نتائج ہیں، اللہ کو بھلا دینے کے جو نتائج ہیں، اس سے یہ لگتا ہے عملی طور پر، لاشعوری طور پر ہم چاہتے ہیں کہ کب ہوگا کہ ہم دوزخ میں چلے جائیں، کیونکہ سارے حقوق ہم نے بھلا دیے ہیں۔ اللہ کے حقوق بنیادی تو اللہ کا حق ہے، وہ ہم بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ یہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے جو نیکوکار ہیں، ان الابرار جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب، ایسا مشروب نوش کریں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ اب یہ ہے کیا؟ عینن، یہ ایک چشمہ ہے، چلیں ترجمہ ہی سنا دیں۔ عینن یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، یہ ایک چشمہ ہے جس میں اللہ کے بندے پئیں گے اور یہ جہاں مرضی وہ جائیں گے اور وہ ان کے ساتھ ہی ہوں گی، جہاں بھی مرضی ہوں گی۔ یوفون بالنذر، عباد اللہ کی تفصیل کیا ہے، ان کی صفات کیا ہیں؟ وہ اپنے اوپر واجبات جو بھی ہیں ان کو پورا کرنے والے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا،
But the righteous will drink from a cup whose mixture is aroma. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. A spring from which the servants of God will drink, making it gush abundantly. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. They fulfill their vows and dread a day whose ill is widespread. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.